رحیم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹے زیادہ ہوں گے، فاحذروہم، ان سے بچنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی کہ جھوٹے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جو قیامت قریب آئے گی تو یہ مذہبی معاملے میں جھوٹے مراد ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال کذاب ہوں گے، اسی طرح عوام کو گمراہ کرنے کے لیے غلط مسائل بیان کرنے والے، جس طرح آج کل بہت سے ایسے کلپ سامنے آتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ چینل پر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر موویاں بناتے ہیں اور مسائل اتنے غلط بیان کرتے ہیں کہ جو کسی بھی عالم کا مسلک نہیں ہوتا۔ 4 امام ہیں، چاروں میں سے کوئی ان کا قائل نہیں ہوتا۔ اب عوام بیچاری کو تو پتہ نہیں ہوتا مسائل کا، وہ داڑھی دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولوی ہے، پھر وہ ان مسائل پر بعض عمل شروع کر دیتے ہیں۔ آج صبح ایک لڑکے نے کلپ بھیجا، شاگرد ہے، اس نے کہا حضرت جی یہ کس مسلک کا ہے کہ 4 رکعت کے بعد بندہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو اب اگر وہ 5ویں پڑھ لے تو کیا کرے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ سجدہ سہو کر لے۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان اگر 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو فبہا، سجدے سے پہلے یاد نہ آیا تو جو ہی سجدے میں جائے گا اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ 4 کے بعد بیٹھا تھا تو پھر تو یاد آ گیا تو ایک اور ملائے، 6 پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر 4 کے بعد بیٹھا نہیں تھا، کھڑا ہو گیا تو سجدے کے بعد یاد آیا تو جہاں یاد آیا نماز توڑ دے، کیونکہ جو فرض رہ گیا اس کی تاخیر صرف سجدے تک کی گنجائش ہے، زیادہ تاخیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب وہ دوبارہ ادا کرے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ 5 رکعت پڑھ لے اور دونوں جانب سجدہ سہو کرے بغیر سلام پھیرے، اور پھر اٹھ کر اتحیات نہ پڑھے، درود شریف نہ پڑھے، دونوں جانب دوبارہ سلام پھیر دے۔ ایسے غلط مسائل بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی عالم کا وہ مسلک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط ہے، عوام کو احتیاط کرنی چاہیے کہ مسائل ان علماء سے پوچھیں جن پر اعتماد ہو، جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ واقعی عالم ہے، کسی مسجد میں امام ہے، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، جو اس شعبے سے وابستہ ہے۔ جو امام نہیں ہے، مدرس نہیں ہے، پڑھاتا پڑھتا نہیں ہے اور اس کے عالم ہونے کا علم نہیں ہے، تو اگر وہ ایسا کوئی مسئلہ بیان کرے تو کسی عالم سے پوچھ کر پھر عمل کیا جائے، اس لیے کہ بغیر تحقیق کے عمل کریں گے تو وہ مسئلہ غلط ہو جائے گا، انسان خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، آگے جن کو بتائے گا وہ غلط عمل کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے مسائل ہیں جو روزانہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بتانے والا انتہائی غلط بتاتا ہے۔ البتہ ایک آسان طریقہ آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ بہت سے احباب جب مسئلہ پوچھتے ہیں، ساتھ کہہ دیتے ہیں بھائی قرآن مجید میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، تو میرے سامنے ایک طریقہ آیا بہت زبردست ہے کہ گوگل پر آپ کسی بھی حدیث کے 2 لفظ لکھ لو، 3 لفظ لکھ لو، یا کوئی مسئلہ آپ کو چاہیے تو اس مسئلے کے 2-4 الفاظ لکھ لو، تو یس کر دو تو گوگل نیچے پوری حدیث، قرآن مجید کی آیات اور پورے فتاوی جات جو علماء نے بیان کیے کہ یہ بات کتنی درست ہے کتنی غلط ہے، وہ نیچے سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستان میں ہو، بڑے بڑے مدارس کے فتاوی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کفل نام کا جو بندہ ہے اس کا آپ واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر لکھ لیں کفل کا واقعہ، تو نیچے وہ سارا آ جائے گا۔ کوئی حدیث لکھنا چاہتے ہیں، حدیث کے 2-4 الفاظ یاد ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایک حدیث لے لیں جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اتنا جملہ لکھو گے تو نیچے عربی میں حدیث، ترجمہ، کتابوں کے نام، پھر علماء کے اس پر بیانات، وہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ تو آج کل اگر کوئی مسئلہ ایسا سامنے آئے تو انسان مسئلہ تھوڑا سا گوگل پر آدھا بھی لکھ دے، آدھے سے کم لکھ دے، 2-4 لفظ لکھ کے یس کر دے۔ بہت سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب فلان نام کا معنی کیا ہے، بچے کا نام رکھنا ہے، بچی کا نام رکھنا ہے،
آسان طریقہ ہے، گوگل پہ نام لکھو، یس کر دو، گوگل آگے نام کا معنی کس صحابی کا نام تھا، انبیاء میں سے کس کا نام تھا، یہ نام رکھنا صحیح ہے یا غلط، نیچے فتاوی بھی آ جاتے ہیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ تو جہاں ہم غیر مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے ہم پورا دن نیٹ پہ لگے لیتے ہیں، تو وہاں اس کو دین کے مقصد کے لیے انسان استعمال کرے۔ جو مسئلہ ذہن میں آئے، جو بات ذہن میں آئے، اس کو سرچ کرے، اس کو دیکھے، اس پہ اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو شک ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، کہ باقاعدہ کتاب کا نام، پوری حدیث انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہ ہو تو وہ آگے سے بتا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ کہیں موجود نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، نیچے اس کا آگے سے جواب نہیں ملے گا، وہ غلط کر دے گا کہ یہ نہیں، کسی بندے کا قول ہوا، کسی مزاحیہ کا قول ہوا تو وہ اس کی طرف جائے گا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے عوام کے لیے، اور اسی طرح انسان اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھے، جو پہلے علماء صحابہ کرام اکابر دین کا عمل کر چکے ہیں اس کو دین سمجھا جائے، جو صحابہ کرام عمل نہیں کیا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، جتنا دین صحابہ عمل کر چکے ہیں اتنے پر عمل کر لیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تقدیر کے مسئلے کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا، سنن ابی داود میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی جنت کے قریب ہونے کا، جنت جانے کے لیے نیک اعمال کا ذکر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جتنی چیزوں سے انسان جہنم جاتا تھا، جہنم سے جو بچنے کے ذریعے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سارے بتا دیے۔ اب دین میں نئی نئی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہوتا جس کے کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا تو ہم سے پہلے وہ صحابہ ضرور کرتے، ہم سے زیادہ وہ جنت کے طلبگار تھے، ہم سے زیادہ وہ جہنم سے پناہ مانگنے والے تھے۔ تو ہم اعمال کو دیکھیں کہ اگر یہ عمل جو آج کل علماء نے رواج دے دیا، عوام کر رہی ہے، آیا صحابہ نے کیا تھا؟ نہیں کیا تو چھوڑ دیں، وہ اعمال کیے جائیں جو صحابہ نے کیے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھ کر زندگی گزاریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے اعمال درست ہوں گے، غلط اعمال سے، جھوٹوں کے پیچھے لگنے سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔